حضرت عمر کا زمانہ خلافت ہے اور ابو سفیان، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام، سہیل بن عمر، صفوان بن امیہ، یہ سارے سردار مکے کے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں حضرت بلال آئے تو آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ پھر حضرت سلمان آ گئے، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ پھر مقداد آ گئے، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ پھر ابو ہریرہ آئے، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے آ جاؤ۔ پھر سلمان فارسی آئے، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ جیسے جیسے پرانے صحابہ آتے گئے ان کو ہٹاتے ہٹاتے جوتیوں تک پہنچا دیا، تو وہ غصے سے اٹھ کے باہر نکل گئے۔ اور ابو سفیان کہنے لگے یہ کیا کیا ہے؟ عمر نے ہمارے ساتھ غلاموں کو آگے بٹھایا ہے اور ہمیں جوتوں پہ بٹھا دیا۔ تو سہیل ابن عمر کہنے لگے ابو سفیان، عمر کا قصور نہیں، ہمارا قصور ہے۔ ہم نے اسلام لانے میں دیر کی، انہوں نے جلدی کی، وہ آگے نکل گئے۔ اب یہ سرداران مکہ ہیں اور یہ فتح مکہ پہ ایمان لائے ہیں، لمبا زمانہ صحبت بھی نہیں ہے، پر قربان جاؤں۔ سارے آپس میں کہنے لگے اگر جنت میں بھی پیچھے رہ گئے تو کیا بنے گا؟ سبحان اللہ۔ تو سارے واپس آ گئے، کہنے لگے عمر جو تو نے کیا ہمارے ساتھ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں فکر یہ ہے کہ اگر ہم جنت میں بھی ایسے ہی تمہارے اس طرح پیچھے رہ گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ کوئی راستہ بتاؤ کہ ہم تم سے آگے تو نہیں نکل سکتے، برابر تو ہو جائیں۔ افراد تیار کی، افراد۔ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، جس میں وہ نکلے تھے تم بھی نکل جاؤ، اپنی جانوں کے نذرانے دو تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے حضرات مکہ آئے اور انہوں نے مکہ چھوڑا، اور 400 قریشی نوجوان، 400 انہوں نے ہجرت کی، ملک شام میں جہاد ہو رہا تھا۔ جب حارث ابن ہشام، یہ کون ہے؟ یہ ابو جہل کے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی، یہ ایمان لے آئے تھے فتح مکہ پر۔ ان کو چھوڑنے کے لیے مکے کا بچہ بچہ باہر نکلا، اور جب وہ مکے سے باہر آ گئے تو وہ سب رونے لگے کہ یہ تو اب واپس نہیں آئیں گے۔ تو حضرت حارث کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں تمہارا رونا دیکھ رہا ہوں، اللہ کی قسم مکے سے محبوب کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کی آواز پر ہمارے نوکروں نے لبیک کہا، اور وہ اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اگر مکہ کے پہاڑ سونا بن جائیں اور میں سارے خرچ کر دوں تو میں ان کے ایک مٹھی جو انہوں نے اس وقت اللہ کے نام پہ خرچ کیا تھا، میں اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ہم اپنی جانیں دے کر شاید وہاں تک چلے جائیں۔ جب یہ لوگ پہنچے تو اجنا دین کی جنگ ہو رہی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی سے فتح دے دی۔ آگے یرموک کی جنگ آ گئی۔ یرموک کی جنگ میں عیسائیوں کا سردار تھا باہان، اور 3 لاکھ کا لشکر تھا، اور صحابہ 36,000 تھے، اور ان کے امیر تھے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ۔ 9 دن یہ جنگ چلتی رہی، اور اس میں ایک دن ایسا ہوا کہ صحابہ کو رومی ہٹاتے 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 خیموں تک لے آئے۔ تو ایک دم حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر سے لوہے کی ٹوپی اتار کے پھینک دی، اور اپنے تلوار کا جو وہ کور تھا اس کو توڑ دیا، اور کہا کون ہے میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتا؟ تو حضرت خالد اور اکرمہ ایک ہی قبیلہ بنو مخزوم ہیں، تو خالد نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا نہیں 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 نہیں، ایسا نہ کرو، ابھی تیری ضرورت ہے۔ تو انہوں نے جھٹکا دے کر ہاتھ چھڑا کر الیک عنی۔ میں اس کا ادب والا ترجمہ ہی کروں گا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، لیکن انہوں نے بہت سخت لفظ استعمال کیا، بہت سخت لفظ استعمال، الیک عنی، ہٹ جا پرے۔ میں وہ ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، مقام ادب کی وجہ سے بتا، پیچھے ہٹ جا۔ انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ لرسول وافر منکم اليوم۔ ساری زندگی میں اور میرا باپ اللہ کے نبی کی دشمنی میں گزار دی، اور آج جب اس داغ کو دھونے کا وقت آئے تو میں بھاگ جاؤں گا، میں نہیں ٹلوں گا۔ تو سب سے پہلے کس نے بیعت کی؟ ان کے بیٹے
अमर बिन इकरमा ने, और वो जो 400 कुरैशी थे उन सब ने उनके हाथ पर बैत की, अपनी तलवारों के कवर तोड़ दिए, अपनी टोपियाँ उतार के फेंक दी और सीना सपर हो गए, घोड़ों से उतर गए तो सीना सपर हो गए और लड़ते लड़ते रोमियों को पीछे धकेला और रोमियों में भगदड़ मच गई। जो ही भगदड़ मची तो हज़रत खालिद इब्न वलीद दौड़े दौड़े वापस आए, इकरमा किधर है, इकरमा किधर है? कहा जी वो पड़े हैं। देखा तो वो आखिरी सांसों में थे और उनके बेटे अमर वो शहीद हो चुके थे, दोनों बाप बेटा करीब करीब थे। तो हज़रत अमर को उन्होंने अपनी यहाँ पिंडली पे रखा और हज़रत इकरमा को गोद में ले लिया और पानी लेकर मुंह में टपकाया। तो हज़रत इकरमा ने आंखें खोली, कहा कौन? कहा मैं खालिद। कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह ने आंखें ठंडी की, मुसलमानों को फतह दी। कहने लगे उमर को कह देना जो तूने कहा था वो हमने कर दिया, अब आगे अल्लाह की मर्जी, जो तूने कहा था वो हमने कर दिया। और उनकी जान निकल गई। जो तूने कहा था वो हमने कर दिया, उमर जो तूने कहा था वो हमने कर दिया। और खालिद इब्न वलीद को गुस्सा आ गया, गुस्सा नहीं जोश आ गया। अरब जब खुश होते थे तो बाप के नाम से पुकारते थे, जब गुस्से होते थे तो माँ के नाम से पुकारते थे। हज़रत उमर के बाप का नाम खत्ताब है और माँ का नाम है हंतमा। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा अब हंतमा का बेटा ये नहीं कह सकता कि सरदारों ने कुर्बानियाँ नहीं की। मेरे नबी ने एक नस्ल तैयार की। ये नबियों के काम का मकसद था कि इंसानों को ऐसा बनाना कि वो अल्लाह को राज़ी करने वाले बने और अल्लाह की महबूब ज़िंदगी अपनाएं। निकलने का पहला मकसद ही है कि मेरी ज़ात बने। सारे जन्नत में चले जाएं, मैं जहन्नुम में चला जाऊं तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ? जंग जारी थी तो अगले दिन बहान ने जबला बिन अहम गस्सानी को बुलाया। अरब में दो कबीले बदनसीब निकले जो ईमान ना ला सके, एक बनु गस्सान, एक बनु तगलिब। ये दोनों ईसाई रहे, ईमान नहीं लाए। बनु गस्सान उर्दन में आज भी आबाद हैं, वहाँ भी एक शहर है करक, वहाँ हमारी जमात गई थी, वहाँ वो काफ़ी आबाद है। तो बहान ने उसे बुलाया कि तुम ऐसा करो, तुम आज अपने अरब लश्कर को लेकर, अरब लोहे को काटेगा, इन पे अटैक करो, फिर जब तुम शिकस्त दोगे पीछे हम आ जाएंगे। तो वो 60,000 थे अरब उसमें, इसके गस्सानी और बाकी मिले हुए। तो ये चूँकि आमने सामने लश्कर थे तो खालिद इब्न वलीद तक ये ख़बर पहुँच गई। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अबू उबैदा उस वक्त अमीर बन चुके थे। हज़रत खालिद को हज़रत उमर ने हटा दिया था। तो हज़रत खालिद ने अबू उबैदा से कहा मुझे 30 आदमी दे दो, मैं इन 60,000 का मुकाबला करूँ। तो अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे मजाक कर रहे हो या संजीदा हो? कहने लगे कुफर में तो तू बड़ा दलेर बनता था, बुज़दिल बनता है। कहने नहीं, बुज़दिली की बात नहीं, इंसाफ की बात है। अगर तुमने कोई जौहर दिखाना है तो 60 तो करो, एक के मुकाबले में 1000। तो अबू उबैदा कहने लगे ये ठीक है, अब खालिद 60 ले जाओ। कभी दुनिया में मैंने बहुत तारीख़ पढ़ी अल्लाह के फ़ज़ल से, आपने भी सुनी होगी या पढ़ी होगी, कभी देखा है कोई ऐसे इंसानों का मजमा जो 60 को लेके 60,000 पे हमला करने चल पड़े? तो अबू उबैदा कहने लगे खालिद तू ही चुनाव कर ले, फिर किसको ले जाएगा? तो उन्होंने कहा अबू उबैदा
میں ایسے لوگوں کو اس لشکر میں جانتا ہوں کہ جب وہ کسی بات کے لیے یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کے ہاتھ کبھی اللہ خالی نہیں اٹھاتے۔ یہ نبی کی محنت۔ بڑے بڑے مرکز بنانا تو ضروریات میں سے ہے، کام میں سے نہیں، ضروریات ہے، کام کی ضروریات میں سے ہے۔ تو تو بلا جس کو بلانا ہے، تو پہلا نام لیا، این عمرو التمیمی، این فضل بن عباس، این زبیر بن عوام، این رافع بن عمیرہ الطائی، این عبداللہ بن عمر، این عبد الرحمن بن ابی بکر، این ضرار بن الازور، این مقداد بن الاسود، این ابو ایوب الانصاری، این ہاشم المرقال۔ 60 آدمیوں کے نام، ان میں 44 انصاری تھے اور 16 مہاجر تھے۔ تو ایک انصاری کہنے لگا ہمیں مرواتے ہو، اپنوں کو بچاتے ہو؟ تو خالد کہنے لگے اللہ کی قسم ہرگز نہیں، میں نے یہ دیکھا نبی کریم کے ساتھ کہ مشکل وقت میں انصار کو آگے کرتے تھے، تو آج اس مشکل گھڑی میں نے انہیں آگے کیا ہے، سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا جاؤ آج رات تیاری کرو۔ کیا تیاری تھی؟ ساری رات یہ نفلوں میں اور رونے میں، نفلوں میں اور رونے میں۔ جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے خالد بن ولید زرہ پہن کر باہر نکلے، تو انہوں نے دیکھا حضرت زبیر ابن عوام کو، ان کی بیوی حضرت اسماء ابو بکر کی بیٹی، انہوں نے اب گھوڑے کی لگام اپنے خامند کی پکڑی ہوئی۔ کیا عورتیں تھیں اور کیا مرد تھے، گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے لائیں اور زبیر کو لا کر حضرت خالد کے برابر کھڑا کر دیا۔ ضرار ابن ازور جو تھے وہ جب لڑتے تھے تو ننگے بدن لڑتے تھے، صرف تہمد ہوتا تھا اور کرتا بھی نہیں، بنیان بھی نہیں اور زرہ بھی نہیں۔ کہتے میں تو شہادت کے لیے نکلتا ہوں، میں کیوں زرہ پہنوں، مجھے تو شہادت چاہیے۔ اور نیزے سے لڑتے تھے، تلوار سے نہیں۔ تو وہ اسی طرح آ گئے، نیزہ لیے اور ننگے بدن۔ آپ نے کہا واپس جاؤ، زرہ پہنو، تلوار لے کر آؤ، آج نیزہ کام نہیں آئے گا، آج تلوار کام آئے گی۔ اور یہ 60 آدمی، زمین آسمان نے آج تک ایسا منظر نہ دیکھا نہ دیکھے گی۔ جب جبلہ نے دیکھا کہ 60 آدمی آ رہے ہیں، کہنے لگا ویکھیا ڈر گئے نا، ہن آمدے پن میرے نال منتاں کرن جی صلح کر لو، اسی جی لڑن جو